السلام علیکم دوستو، یہ ہے زندگی اور آج ہے ہمارا 36واں منی ولاگ۔ رات ہم پھپھو کی طرف رکے تھے تو صبح آنکھ کھلی تو موسم بڑا پرسکون تھا، سوچا تھوڑی سی واک کر لی جائے۔ بس گھر سے نکلے اور سرسبز کھیتوں کی طرف نکل پڑے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا، سرسبز کھیت اور خاموش ماحول، دن کا آغاز ہی بڑا زبردست ہوا تھا۔ کچھ دیر واک وغیرہ کرنے کے بعد گھر واپس آئے تو لسی اور ساتھ ہلکا پھلکا ناشتہ۔ بس ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے اگلے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ آج ہم نے اپنے ایک اور کزن یعنی ابرار بھائی کی طرف جانا تھا۔ راستے میں کھیتوں اور دیہات کے خوبصورت مناظر دیکھتے ہوئے سفر کرتے رہے، لیکن جب ہم گاؤں والے سائڈ پر آئے تو ہم راستہ ہی بھول گئے۔ آخرکار پوچھتے پوچھتے کافی دیر کے بعد ہم ابرار بھائی کی طرف پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ابھی کچھ دیر آرام ہی کیا تھا کہ مہمان نوازی شروع ہو گئی۔ ایسی مہمان نوازی ہوئی کہ دل خوش ہو گیا۔ ناشتے میں آلو والا پراٹھا، فرائی انڈا، بریڈ، چائے، لسی اور ہر چیز کا بہترین انتظام کیا گیا تھا۔ ابھی ناشتہ وغیرہ ختم ہی کیا تھا کہ مینگو شیک وغیرہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ ابھی سو کر اٹھے ہی تھے کہ کولڈ ڈرنکس، بسکٹ اور لیز وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ ہم نے بھی پھر کہا کہ بھائی بس کرو، تھوڑا کھلاؤ، ابھی دوپہر کو جا کر ولیمے میں بھی تو کھانا کھانا ہے۔ پھر ریحان بھائی ہمیں باہر لے آئے اور اپنے کھیت وغیرہ دکھانے لگے، اپنے جانور وغیرہ دکھائے اور یہاں پر ٹیوب ویل چل رہا تھا جس سے ان کی زمینوں وغیرہ کو پانی لگ رہا تھا۔ خوشگوار ماحول، سرسبز کھیت اور ٹیوب ویل کی آواز، یہاں پر کچھ وقت گزارا اور نکل پڑے اپنے اگلے سفر کی طرف، کیونکہ آج ولیمے کا فنکشن تھا اس لیے یہاں پر زیادہ دیر رک نہیں سکتے تھے۔ بس وہاں سے سیدھا عامر بھائی کی طرف واپسی کے لیے نکل آئے۔ دھوبی کو کپڑے وغیرہ استری کرنے کے لیے دیے ہوئے تھے، واپسی پر وہ بھی اٹھا کر لیتا آیا۔ گھر آ کر نہا دھو کر کپڑے وغیرہ پہننے اور سیدھا نکل گئے شادی والے گھر کی طرف۔ آج دھوپ کافی زیادہ تھی اس لیے بائک پر نہیں جا سکتے تھے تو اس لیے کار میں جانا مناسب سمجھا۔ راستے کے حسین مناظر کو دیکھتے ہوئے ہم شادی ہال پہنچ گئے۔ دولہے صاحب تو ہم سے پہلے ہی آج پہنچ چکے تھے، آ کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کچھ دیر بعد کھانا وغیرہ شروع ہو گیا۔ آج کھانے میں چکن قورمہ، چائنیز رائس اور رشین سیلڈ وغیرہ تھے اور آخر میں آئس کریم۔ یہ چیک کریں، یہ ہمارے وہ کزن ہیں جن کا اصول بڑا سادہ ہے، یعنی سب سے پہلے کھانا کھانا شروع کرتے ہیں اور سب سے آخر میں ختم کرتے ہیں۔ جب تک باقی سب فارغ ہو کر اٹھ نہیں جاتے تب تک ان کی پلیٹ کا سفر جاری رہتا ہے۔ بس کھانا کھانے کے بعد ہماری ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ ارسلان بھائی رقم وصول کرتے رہے اور میں ادراج کرتا رہا۔ یوں ہی فنکشن اختتام کی طرف بڑھ گیا۔ شادی ہال سے گھر واپس آ کر کچھ دیر درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھے، ہوا کا لطف لیا اور پھر واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ بیگ وغیرہ تیار کیے تو چھوٹے چودھری صاحب یعنی عبداللہ بھائی بھی ہمیں رخصت کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کا دل بھی کر رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر جائیں، لیکن اس بار تو ہمارے پاس جگہ ہی نہیں تھی کیونکہ عبد الرحمان بھی ہمارے ساتھ تھا۔ پھر ہم نے عبداللہ بھائی سے کہا کہ آپ نے لازمی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے ہمارے گھر آنا ہے۔ بس پھر سب کو اللہ حافظ کہا اور واپس روانہ ہو گئے۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور راستے میں لہلاتے کھیت سفر کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ راستے میں نہر پر کچھ دیر کے لیے رکے اور تصاویر وغیرہ بنوائیں اور تھوڑا آرام کیا، پھر بس دوبارہ اپنا سفر شروع کر دیا۔ راستے میں پیٹرول وغیرہ ڈلوایا اور پنڈی پٹیاں سے ہوتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ رات کو گھر پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ بس جیسے ہی گھر پہنچے تو گھر والوں نے بھی بہترین اور ٹھنڈا مینگو شیک بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا۔ بس آج کا ولاگ یہاں ختم، ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔